نان مسلمز کو مسلمانوں کے حوالے سے کلیریفائی کرنا ضروری ہے. اس طریقے سے سورہ توبہ کی آیات کو بھی مس یوز کرتے ہیں نان مسلم کے. جی قرآن میں لکھا ہے جہاں کوئی کافر دیکھو اسے قتل کر دو. او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح کی تعلیمات اسلام کی ہوتی تو اتنی دنیا کے دل جیت لیتا یہ ریلیجن تھوڑے سے عرصے میں. انسانی تاریخ میں اتنی بڑی ریولوشن کبھی نہیں آئی ہے, اور اتنی بڑی ریولوشن کہ ختم ہی نہیں ہو رہی, بڑھتی جا رہی ہے. تم لوگوں نے پچھلے 100 سال کے اندر 60,000 کتابیں ہمارے پروفٹ کے خلاف لکھی ہیں, اور ان 100 سالوں میں جس تیزی سے دین پھیلا ہے وہ پہلے 1300 سال میں بھی نہیں پھیلا. یہ برکت دیکھ لو. اس ماڈرن دور میں بھی اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اسلام کے بعد اگر آپ کوئی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں نا تو جوڈائزم ہے, یہودی ہیں, لیکن وہ بہت تعداد میں تھوڑے ہیں. اتنے بڑے لیول کے اوپر پریکٹسنگ ریلیجن اس ماڈرن دور میں بھی, اور اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دلوں کو جیت رہا ہے یہ دین. حالانکہ دنیا کے سارے ادیان, ان کے ریسورسز, ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں, علماء ہیں, پریسٹ ہیں, بشپ ہیں, وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر بھی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دن بدن ترقی دی ہے. تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے. تو وہ سورہ توبہ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ سارے کافروں کو قتل کر دو. وہ ایک پیس ٹریٹی تھی صلح حدیبیہ والی, جو توڑ دی تھی کافروں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس ٹریٹی کو کنٹینیو نہیں کرنا, اور انبیاء کے آنے کے بعد انبیاء کا انکار کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب استحصال آتا ہے, جس کو سارے ریلیجن مانتے ہیں. کیا فرعونی نہیں ڈبوئے گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر؟ کیا یہودیوں پر آج تک عذاب کی قسطیں نہیں آ رہی عیسیٰ ابن مریم کے انکار کرنے کے سبب؟ کیا قوم شعیب کو ہلاک نہیں کیا گیا, قوم نوح کو, قوم عاد کو, سمود کو؟ تو ہمارے پروفٹ کے انکار پر بھی ان کی قوم نے ہلاک ہونا تھا نا. وہ اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کی تلوار مسلط کی, اور وہ بھی 23 سالہ دعوت کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ, اور اس میں بھی یہ چانس دے دیا کہ اگر عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ تو وہ عذاب بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, عرب میں رہنا ہے تو مسلمان بن کے, ادروائز قتل ہو جاؤ گے, یا 4 مہینے کا ٹائم ہے, سرزمین عرب چھوڑ کر چلے جاؤ. اس طرح کبھی انسانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پروفٹس کے آنے کے بعد اتنی بڑی چھوٹ دی جائے. ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, قوم یونس کی ہے, کہ جب ان پر عذاب کے آثار آئے انہوں نے توبہ کی تو ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور وہ بھی اس سبب سے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ڈیبٹ ہے وہ امت کے لیے کریڈٹ بن گیا کہ وہ وہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے. ادروائز کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی ہسٹری میں کبھی بھی کسی قوم کو اس طرح کی آسانی نہیں دی کہ وہ پیغمبر کا انکار کریں اور وہ بچ جائیں, جو اس امت کے کیس میں ہوا. سب کے سب بھی فتح مکہ پہ مسلمان ہی ہو گئے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں اٹھاتے ہیں, مسلمانوں کے اوپر تھوپتے ہیں, اور مسلمان صرف اس کام میں مشغول ہے کہ رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. یعنی مسلمانوں سے مراد ان کے علماء. ظاہر ہے انہوں نے ہی کرنا تھا نا. ویسے تو کہتے ہیں علماء کا احترام کریں, علماء دین کے کسٹوڈین ہے. بھائی اسلام پہ جب برا وقت آیا ہے, دھروو راٹھی جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے اس سب کانٹیننٹ میں, اتنی زیادہ ویورشپ کسی کی نہیں ہے. یعنی آدھی دنیا رہ رہی ہے نا اس پورے ایریے میں, سب کانٹیننٹ پلس چائنا ملا لیں. نمبر 1 اگر یوٹیوبر ہے کوئی, دھروو راٹھی ہے, اس نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے, میں نے آ کے جواب دیا. جا کے دیکھیں ویڈیو ہماری, ایک ایک چیز کا جواب دیا. یہ علماء کہاں چلے گئے تھے جو یہ کہتے ہیں ہمیں اور بھی بہت کام ہوتے ہیں, ہم انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے, صرف گالیاں نکال سکتے ہیں. یار وہ جو اور کام ہے ان میں سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں پر, اسلام پر حملے ہو رہے ہیں ان کے جواب دو. جی وہ کام نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کمپیٹنسی نہیں. بھائی نالائق لوگ ہیں.